اچھا جی، اچھا یہ ابھی نہیں، ابھی یہ تو مجاز بھی باقی ہے اور دوسرا کیا تھا وہ بھی اوپر وہ باقی ہے نا، اس کو پڑھ لیتے ہیں نا۔ مجاز، مجاز مجاز وہ لفظ ہے جو اپنے واضح وضعی معنی میں استعمال نہ ہو بلکہ وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو اور اس کے استعمال اور وضعی معنی کے درمیان ایک مناسبت پائی جاتی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اولا مستم النساء۔ اب دیکھو میں نے کیا بولا کہ پہلے کہ مجاز وہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ معنی غیر موضوع لہو میں اگر استعمال ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مجاز کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجاز کہیں گے۔ اس کی میں نے آپ کو وہ خوبصورتی والی زید کل اسد والا یا چاند اور خوبصورت آدمی کا یہ، یا جو ہے نا یہ جو ہے دودھ کی طرح سفید ہے یہ چیز، یا یہ جو پانی کی طرح شفاف ہے وغیرہ، یہ اس طرح جو ہم کہتے ہیں نا، یہی وہ مجاز والا معنی ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مجاز والا جو ہے نا وہ معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ اولا مستم النساء، یا کہ وہ کیا کرے؟ ملامست مراد۔ اب یہاں پر ایک حقیقی معنی اور ایک یہاں پر وہ مجازی معنی ہے۔ اب حقیقی معنی یہاں پر جو ہے نا اولا مستم النساء میں وہ کیا ہے کہ وہ عورتوں کو ٹچ کرنا ہے، مس کرنا ہے، تو یہ تو حقیقی معنی ہے۔ لیکن یہاں پر احناف کی نزدیک حقیقی معنی بلکہ مجازی معنی جو اس کا نا وہ ہے جماع ہے۔ وہ کیا مراد ہے یہاں پر؟ جماع ہے۔ تو اولا مستم النساء اگر آپ سے پوچھے اس طرح کوئی سوال ہو تو پھر آپ نے یہ جواب، اس لیے تو شوافی کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ انسان کا ہاتھ بھی ٹچ ہو جائے تو وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، پھر ٹھیک ہے وہ آئے گا تو پھر ہم اس کو ادھر جو ہے نا جیسے پڑھیں گے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے نا ملامست سے کیا مراد ہے؟ جماع مراد ہے، اور یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، حقیقی معنی جو ہے نا، حقیقی معنی وہ تو کیا ہے؟ وہ تو لمس ہے نا، چونا ہے، حقیقی معنی ہے او لمس۔ جو مجازی معنی ہے نا وہ مجامعات ہے، وہ جماع ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اچھا جی۔ معنی حقیقی چھوڑنے کے قرائن، یعنی جدھر معنی حقیقی کو ترک کیا جاتا ہو یا چھوڑ دیا جاتا ہو وہاں کی علامات کیا ہوگی، کیا قرینہ ہوگا تاکہ ہم وہاں پر کیا کریں گے؟ حقیقی معنی کو وہ چھوڑ دیں گے۔ تو یہ وہ جگہ وہ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، معنی حقیقی کو چھوڑ کر دوسرا معنی اس وقت مراد لیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود ہو۔ یہ قرینہ مختلف قسم کا وہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، نفس کلام، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہاں معنی حقیقی تو بازو پس کرنے کے ہے، مگر ذل کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ تواضع اور انکساری مراد ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، میرا خیال والدین کے بارے میں یہ ارشاد ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرو؟ عاجزی اور انکساری اور تواضع کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش ہو جاؤ۔ حالانکہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح اصل پر کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں پر معنی، ہاں لیکن یہاں معنی حقیقی، جی ہاں یہ معنی مراد ہے۔ ہاں یہاں پر حقیقی تو بازو پس کرنے کے، مگر ذل کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ معنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ تواضع اور انکساری۔ اس کا معنی اگر میں آپ کو بتا دوں نا، اکثر ہم معاشرے کے اندر بھی ایسی الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جس طرح وہ آپ نے دیکھا محاورے، وہ محاورے کے طور پر جو ہم کہتے ہیں نا کہ ادھر کی جو کراچی کی جو بلڈنگ ہے نا، یا جو وہاں کے جو ٹاور ہیں، وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کس چیز کا قرینہ ہے؟ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں کہ وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے کہ وہ بہت بلند ہے اور اونچے اونچے مکان ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا مثال کے طور پر مزید سمجھانے کی میں ایک مثال ہے کہ فلاں بندہ جب کہتے ہیں نا کہ آنکھ کیوں دکھاتے ہو، وہ آنکھ کوئی دکھاتا تو نہیں ہے، لیکن مطلب یہ مراد کیا ہوتا ہے اسے؟ جب بندہ غصہ میں آ جاتا ہے، غصہ ہونا، تو وہاں پر یہ لفظ جو ہے نا وہ حقیقی معنی ترک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو ہم عام اپنے الفاظوں میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں ان چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اصل اس کا مطلب کیا ہے۔ تو
یہاں بھی جو ہے نا حقیقی معنی کو کیا ہوگا وہ ترک کیا جائے گا۔ نمبر 2، کلام کا سیاق جیسے ارشاد ہے، کلام کا سیاق جو ہے نا وہ کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن، یہ آیات ہے کہ نہیں؟ یہ کون سی آیات ہے؟ یہ جو آیات ہے نا آیات کریمہ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے نا کہ تم میں سے جو چاہے ایمان لے کے آئے اور تم میں سے جو چاہے وہ کیا کرے، وہ کفر اختیار کرے۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے کہ بس جس نے کفر کرنا ہے کفر کرے، جس نے ایمان لینا ہے، مطلب کہ کسی کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور جب اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہے تو پھر ہم عذاب میں کیوں جائے؟ لیکن یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے کہ جیسے ہم ظاہر میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بس یہ تو اللہ کا فرمان ہے نا، جو کفر کرے گا تو بے شک کفر کرے، جو ایمان لے گا بے شک وہ ایمان لے آئے۔ کسی کا کفر کسی کا کفر کسی کی ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا، کسی کا ایمان اس کی کفر کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ اس پر قرینہ موجود ہے کہ اس کا جو حقیقی معنی ہے نا وہ ترک کر دی، اور وہ یہ ہے، یہ جو بعد والی آیت ہے نا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ ہم نے ظالم لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہ سمجھا جائے کہ بس جو کفر کرے تو بے شک وہ کفر کرے۔ آگے جو بیان آ رہا ہے نا کہ ہم نے جہنم کی آگ کس کے لیے تیار کی ہے؟ ظالم لوگوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحدید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ تحدید ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ ایمان لے آؤ یا نہ لے آؤ، آپ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر کسی نے ایمان لایا تو وہ بھی ان کا اپنا فائدہ، اگر کوئی کفر کرے گا تو وہ بھی ان کا جو ہے اپنا نقصان ہے، میرا کچھ نہیں، میں تو سزا دوں گا جو بندہ کا کفر کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نا حقیقی معنی کیا ہے وہ ترک کر دیا ہے۔ تو پہلی والی بات یہ ہے، جہاں معنی حقیقی کو چھوڑ دیا جائے گا، پہلا معنی یہ ہے کہ وہاں پر نفس کلام کی وجہ سے، یعنی کلام جو تقاضا یہ کرتا ہے، کلام اپنا جو کلام ہوگا نا وہ اس بات کا تقاضا کرے گا کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہ ہو۔ اور نمبر 2، سیاق کلام، سیاق و سباق نہیں ہوتا۔ سباق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کلام کا پہلا حصہ ہو، اور سباق ہو، اور سیاق کا مطلب کیا ہے؟ جو بعد والا جو کلام کا جو حصہ ہونا وہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے۔ اب اس مثال کے طور پہ میں کسی کو کہہ دوں نا، میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں، میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ ادھر ٹھہرو، آپ ادھر ٹھہرو، اور آپ ادھر ٹھہرو، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم ٹھہر لیتے ہیں، لیکن آگے میں کیا کہتا ہوں؟ آپ ادھر ٹھہرو، میں جو ہے نا گھر سے کوئی چوری یا پسٹول وغیرہ یہ چیز لے کے آتا ہوں۔ اب اس کا کیا سمجھے؟ وہ کہے گا کہ ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ ادھر ہے یا تو ہمیں ماریں گے یا کچھ اور نقصان ہمیں پہنچائیں گے۔ تو کبھی کبھی سیاق و سباق، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے، تو اس سیاق و سباق کے مطابق ہم اس کا مفہوم لے لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے نا وہ مراد نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنی تو یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تم کفر بھی کرو، تم کیا کرو؟ ایمان بھی لے آؤ۔